پھر 27 رمضان تک اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے اسی لیے بنایا کہ میرے بندے روزہ رکھیں، صبح و شام قبولیت دعا کا وقت ہوگا، یہ مجھ سے مانگیں، جو میرے دربار میں اپنی مشکلات لے کر آئے گا میں ان کو آسان کر دوں گا، جو پریشانیاں لے کر آئے گا میں ان کو ختم کر دوں گا۔ یہ اپنے بندوں کو اپنے حال احوال سنانے کا موقع دیا۔ 27 رمضان کو جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس میں اس بجٹ کو فائنل کر کے فرشتوں کو ایگزیکیوشن کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ گویا آج کی رات اس آنے والے سال کے بجٹ پر نظر ثانی کی آخری رات، یوں سمجھ لیجیے۔ جو چاہے میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، وہ مانگے۔ جو سمجھے کہ میں پریشان حال ہوں، اللہ سے مانگے۔ جو سمجھے کہ مجھے ازدواجی زندگی کے لیے اچھے ساتھی کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے مانگے۔ جو سمجھے میں مقروض ہوں، وہ اللہ سے مانگے۔ جو سمجھے میں بیمار ہوں، وہ اللہ سے صحت مانگے۔ آج مالک الملک سے مانگنے کی رات ہے۔ وہ ہستی جو چاہے تو بندے کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہے، ایک لمحے کے فیصلے میں ایک شقی کو سعید بنا سکتی ہے، اور ہم آج اس مالک الملک کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ اس دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ ہوا سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب چیزیں مخلوق ہوئی ہیں، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا جو پروردگار ہے، اس پروردگار سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے یہی بات سمجھائی کہ لوگوں، تم اپنی زندگی کو میرے طریقے پر اپنا لو، تم اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بندے بن جاؤ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ جو شخص اللہ رب العزت سے مانگنا چاہے، اس طریقے کا نام دعا ہے۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، یوں سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن فارورڈ کرنے کے طریقے کو دعا کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے یہ طریقہ بتایا تاکہ اپلیکیشن بھرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے، بندہ یہ نہ بعد میں کہے کہ یہ مجھے تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ چنانچہ آج کی رات اسی دعا کی بات ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے۔ ایک جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا میں اور باقی اعمال میں ایک بنیادی فرق سمجھیں، اور وہ بڑا عجیب ہے کہ باقی دین کے اعمال اگر دنیا کی نیت سے ہوں تو وہ عملی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کو سمارٹ ہونے کا شوق ہے، وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتی پیتی، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت روزے کی تھی ہی نہیں۔ گو اس نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کا کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کیا، عمل روزے والا کیا، ثواب نہیں مل سکتا، نیت نہیں تھی۔ اسی طرح اگر دنیا کی نیت ہو کہ انسان دنیا کی واہ چاہتا ہے، اس لیے کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہے، اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، نیت میں دنیا تھی۔ تو باقی تمام اعمال اگر دنیا کی نیت سے کر لیے جائیں تو ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ خالص اپنی دنیا کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یہ دعا پھر بھی عبادت ہوتی ہے۔ خالص دنیا کے لیے مانگے، اللہ مجھے دنیا کا یہ چاہیے، یہ پھر بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور ایک جگہ فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا، ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں
زیادتی نہیں ہوتی مگر نیکوکاری کی ساتھ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور انسان کو جو رزق ملنے والا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں جو پریشانی آتی ہے نا وہ اصل میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی فائدہ مند جو ابھی نازل نہیں ہوئی. جو ہو چکی اب اللہ اس کو برداشت کرنا آسان فرما دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوئی اللہ اس کو وہی روک دیتے ہیں. آگے عجیب بات فرمائی وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ، بلا نازل ہوتی ہے بندے کے اوپر، نیچے سے اس کی دعا جاتی ہے. فَيَا تَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ دعا اس بلا کو دھکیلتی رہتی ہے، اس بندے تک آنے نہیں دیتی. چنانچہ انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو رب کریم اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس کے حالات کو ٹھیک فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا کا معاملہ دیکھو، کسی سے ایک دفعہ مانگو وہ دے گا، دوسری دفعہ مانگو دے گا، تیسری دفعہ کنی کترا جائے گا، چوتھی جگہ بولنا چھوڑ دے گا، پانچویں دفعہ تو صاف جھنڈی دکھائے گا. کیا مصیبت ہے، ہر وقت مانگتے ہو. دنیا داروں سے مانگو تو جتنا زیادہ مانگو گے اتنا وہ دھکے دے کے نکالیں گے. اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگے دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگے دیتے ہیں، 10 دفعہ مانگے دیتے ہیں، 100 دفعہ مانگے دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا ولی بنا لیا کرتے. فرماتے ہیں یہ میرے سوا کسی سے مانگتا ہی نہیں، یہی میرا دوست ہے. اللہ اکبر کبیر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان عاجز الناس من عجز من ان الدعاء، انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے. وابخل الناس من بخل بالسلام، اور سب سے بخیل وہ جو دوسروں کو سلام ہی نہ کرے. حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ سے کیا مراد؟ کہ انسان شیطان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، حاسدوں کے ساتھ اس اسلحے کے ذریعے سے فائٹ کر سکتا ہے. ان کے مکر سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اس لیے جتنی دعا مانگے گا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ انسان اپنے بچاؤ کی جتنی تدبیریں کرتا ہے، انسان اپنے بچاؤ کی جتنی تدبیریں کرتا ہے یا بہتری کے جتنے اسباب کرتا ہے، ان سب میں سے بہتر تدبیر اور بہتر سبب اس کی دعا ہوا کرتی ہے. آپ اپنے لیے کوئی بھی سبب بنائیں، سب سے بہترین سبب آپ کا دعا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، 3 میں سے ایک صورت میں قبول کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، بندے نے جیسے دعا مانگی ویسے قبول ہو گئی. ایک صورت تو یہ ہے اگر ایسے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت اس بندے سے ہٹا دیتے ہیں، کمپنسیشن ہو گئی. کیا پتا کہ وہ بلا اور مصیبت زیادہ بڑی تھی. تیسرا، اگر یہ بھی نہ ہوا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اکاؤنٹ میں اس دعا کو لکھوا دیتے ہیں، انٹری کروا دیتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی تھی، دنیا میں اس کو ریوارڈ نہیں ملا، نوٹ کرو اس کے اکاؤنٹ میں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنا اس کو اجر اور بدلہ دیں گے کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے ہر ایک کا بدلہ آخرت میں عطا کیا جاتا. تو مومن کو تو مزے ہیں
3 में से एक न एक सूरत जो है उसमें उसकी दुआ कबूल, वैसे कबूल हो जाए तो भी मजे, उसके बदले बला मुसीबत दूर हो जाए तो भी मजे, और क़यामत के दिन अजर और बदला मिले तो भी मजे। इसलिए दुआ खूब मांगनी चाहिए और ज्यादा मांगनी चाहिए। एक सूरत है जिसमें अल्लाह ताला दुआ रद्द फरमाते हैं, या तो उस बंदे के जिस्म पे कपड़े हराम के होते हैं या खाना हराम का होता है, या वो बंदा अपनी जुबान से खुद कहता है ओ जी हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। चुनांचे किताबों में उलमा ने लिखा कि जब कोई बंदा अपनी जुबान से खुद ये लफ्ज कह देते ओ जी हमारी तो कबूल ही नहीं होती, इस बात पर अल्लाह को इतना जलाल आता है, अल्लाह उसकी मांगी दुआ को फिर रद्द फरमा देते। इसलिए ये लफ्ज कभी भी नहीं कहने चाहिए। चुनांचे हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स ये चाहे कि सख्ती में उसकी दुआ कबूल हो, उसको चाहिए कि वो खुशहाली के जमाने में अल्लाह से दुआ मांगा करे। जो खुशहाली के दौर में अल्लाह से दुआ मांगता होगा, अल्लाह तंगदस्ती के आलम में भी उसकी दुआ को कबूल फरमाए। आज आटा घर पे ना हो फिर तो हर कोई रो के मांगता है, लेकिन घर में अगर सब कुछ खाने का हो, फिर किसी को देखा कि रो के मांग रहा हो, फिर हम रो के नहीं मांगते कि अल्लाह हम अब भी तेरे मोहताज हैं। तो खुशहाली के जमाने में दुआएं मांगिए, इसकी बरकत से अल्लाह तंगदस्ती के आलम में दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अब दुआ कैसे मांगी जाए, कुछ उस पर भी बात हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अकाबिर को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने दुआ के आदाब को तफसील के साथ खोला। आप जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसमें बाज रुकन हैं, उनके बगैर दुआ दुआ ही नहीं होती। बाज शराइत हैं, बाज चीजों के करने का हुक्म दिया, बाज को न करने का हुक्म दिया। चुनांचे सबसे पहली चीज कि खाने पीने पहनने और कमाने में हराम चीजों से परहेज करना। दूसरा, इखलास के साथ दुआ मांगना, दिखावा ना हो। तीसरा, दुआ से पहले कुछ नेक अमल करना और सख्ती के वक्त में अपने नेक अमल को अल्लाह के सामने पेश करना। चौथा, साफ पाक होना, बावुदू होना, किबला रुख होना। दुआ से पहले 2 रकत नफल पढ़ना, दोजानू बैठना। दुआ के अव्वल और आखिर में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना। दोनों हाथों को फैलाना, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाना, दोनों हाथों को ऐसे नहीं बल्कि खुला रखना। दुआ मांगते वक्त बाअदब रहना, आजिज़ी करना, अपनी मस्कनत का इजहार करना। दुआ मांगते वक्त आसमान की तरफ नहीं देखना, क्योंकि यह अदब के खिलाफ है। अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी का वास्ता देकर दुआ मांगना, काफिया बंदी से परहेज करना, गाने की तर्ज इख्तियार न करना, अंबियाए कराम के वसीले से दुआ मांगना, अल्लाह के नेक बंदों का वास्ता देकर दुआ मांगना। चिल्ला के दुआ नहीं मांगनी। मजमा हो तो भले ऊंची आवाज में मांगे, मगर बहुत चिल्ला के जो बात की जाती है वो अजान नहीं देनी। अपने गुनाहों का एतराफ करना। जो सही अहदीस में दुआएं मरवी हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उन दुआओं को मांगना, इसलिए कि वो मकबूल दुआएं। जामे दुआएं मांगना, अपनी जात से इब्तिदा करना, फिर अपने वालिदैन मोमिन भाइयों के लिए दुआ करना, अज़्म व यकीन के साथ दुआ करना, रग़बत और शौक के साथ दुआ करना, कोशिश और मेहनत से हुजूर कल्ब के साथ तहे दिल से दुआ करना, एक दुआ को बार बार मांगना, दुआ में इसरार करना। दुआ में किसी गुनाह की दुआ ना मांगना कि दुआ मांगे कि फलां बंदा मुझे गुनाह करने दे, ऐसी दुआ नहीं मांगनी। किसी महाल चीज को ना मांगना। मसलन किसी को ज्यादा ही शौक है अल्लाह मुझे लड़की बना दे, अब ये महाल है ना, अल्लाह ने तो इसे मर्द बना दिया। तो अमरे महाल मत मांगे दुआ में। रहमत खुदाबंदी को तंग न करे कि बस अल्लाह मुझे बख्श दे, नहीं, मुझे क्यों, सबको अल्लाह बख्श दे, सबकी खताओं को माफ कर दे। अपनी तमाम हाजतें मांगना, हत्ता कि जूते का तस्मा टूटा हो तो वो भी अल्लाह से मांगना। दुआ से फारिग होने के बाद अपने मुंह पे दोनों हाथ फेरना। जो दुआ सुनने वाले हैं उनका इखलास के साथ आमीन कहते रहना। ये अहादीस की किताबों में तमाम फैसले, तमाम जो है वो अहादीस आ चुकी। जल्दबाजी न करे, अल्लाह आज ही दुआ कबूल कर ले। इन आदाब के साथ दुआएं मांगेंगे तो जल्दी कबूल होंगी। अब दुआ के कबूल होने के कुछ औकात होते हैं।
حدیث پاک میں آیا ان اوقات میں جلدی دعا قبول ہوتی ہے. مثلاً شب قدر جیسے آج کی رات، یہ قبولیت دعا کی رات. عرفہ کا دن، حج کا دن، رمضان مبارک کے مہینے میں دعا قبول، شب جمعہ میں دعا قبول، جمعہ کے دن میں دعا قبول، آدھی رات کے وقت دعا قبول، پہلی تہائی رات میں دعا قبول، آخری تہائی رات میں دعا قبول، سحری کے وقت دعا قبول، ساعت جمعہ میں جب امام خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول. اور سیدہ فاطمہ زہرا لانا کی روایت ہے کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان مانگی ہوئی دعا قبول. پھر کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثلاً جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو جیسے ہی اذان شروع ہو نا اللہ اکبر، اگر دل میں سے کوئی دعا نکلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگے تو قبول. مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول. میدان جہاد میں صف باندھے ہوئے ہوں تو دعا قبول. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول. سجدے کی حالت میں دعا قبول. تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا قبول. زمزم پیتے ہوئے دعا قبول. میت کے پاس حاضر ہوتے وقت دعا قبول. مرغ کی اذان سنے، آواز سنے، دعا قبول. بہت سارے مسلمانوں کا مجمع ہو دعا قبول. ذکر کی مجلسوں میں دعا قبول. جب امام فاتحہ ختم کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، اس وقت کی دعا قبول. میت کی آنکھ بند کرتے وقت کی دعا قبول. نماز کی اقامت جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول. بارش ہوتے وقت دعا قبول. کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے عمرے حج پہ جانے والوں کی تو ان کی دعا قبول. قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر 2 مرتبہ اللہ اللہ کا لفظ آیا قریب، رسول اللہ اللہ ہے، تو اس کے درمیان میں مانگی ہوئی دعا قبول. کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کی دعا قبول. چنانچہ طواف کرتے ہوئے ملتزم سے لپٹ کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف کے 15 مقامات گنوائے ہیں جن میں دعا قبول. پھر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں دعا قبول. چنانچہ دکھی دل والا بندہ جہاں کہیں ہوگا اس کی موجودگی میں دعا قبول. مظلوم کی دعا قبول، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول. امام عادل کی دعا قبول. نیک بندے کی دعا قبول. جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو اس کی دعا قبول. مسافر کی دعا قبول. اب مسافر تو یہاں بہت سارے ہیں. روزہ دار جس وقت افطار کرے اس وقت کی دعا قبول. مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول. ختم قرآن جب ہوتا ہے تو اس وقت حافظ جو دعا مانگے یا مجلس میں جو دعا مانگی جائے اس وقت کی دعا قبول. مریض کی دعا قبول، مجاہد کی دعا قبول. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. اب نیکوں کی فہرست میں تو ہم نہیں شامل ہو سکتے جو اللہ کے ہاں نیک ہوتے ہیں، البتہ مسافروں کی فہرست میں تو ہم شامل ہیں، اس لیے کہ گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر سے دور آ کر ایک جگہ موجود. شرعی حکم بھی لاگو مسافر کا، لوگ بھی مسافر سمجھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی نسبت ہے، اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو یقیناً دعا قبول ہوگی. اب ذرا چند باتیں دل کے کانوں سے اور سن لیجئے. کئی مرتبہ بندہ دل میں یہ سوچتا ہے جی میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اور جی میری دعا کہاں قبول ہوگی. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لا یمنعن احدن الدعاء ما یعلم فی نفسہ، تم میں سے کوئی بندہ دعا کرنے سے رکے نہیں جو کچھ وہ اپنے اندر کے بارے میں جانتا ہے. یعنی اندر تو جانتا ہے نا حال کیا ہے. یعنی من التقصیر فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وہو ابلیس حین قال رب انذرنی الی یوم یبعثون. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے جو شریر شیطان تھا جب اس نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر اللہ سے اخلاص سے دل کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. کسی عارف نے شعر کہا لا تسألن بنی آدم حاجتا
کہ بنی آدم سے تم اپنی حاجتیں مت مانگو، واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اس ذات سے مانگو کہ جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ بَنِيَّ آدَمَ يَغْضَبُ، اور بنی آدم جب تم اس سے مانگو تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہی سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ دعا مانگتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے، اس لیے کہ اگر یکسوئی نہیں ہوگی تو پھر دعا قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچے گی۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، توجہ سے سنیے۔ قیل کہا گیا مرہ موسیٰ علیہ السلام برجل، موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، یدعو ویتضرع، دعا مانگ رہا تھا اور خوب تضرع کے ساتھ رو رو کے مانگ رہا تھا۔ فقال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی لو کانت حاجتہ بیدی فقضیتھا، اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ یعنی وہ اتنا مانگ رہا تھا لجاجت سے اور رو رو کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا سن کے، اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ اس کی حاجت اگر میرے بس میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، انا ارحم بہ منک، ہے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ولکنہ یدعونی، بات یہ ہے کہ یہ دعا تو کر رہا ہے، وَلَهُ غَنَمٌ، اور اس کا بکریوں کا غلہ ہے، وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اور اس کا دل بکریوں کے ان غلے کی طرح مشغول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ يَدْعُونِي وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَيْرِي، اور میں بندے کی دعا نہیں قبول کرتا کہ جو دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہو اور دل اس کا کسی غیر کی طرف متوجہ ہو۔ فذکر موسیٰ علیہ السلام للرجل، موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ اس بندے سے کیا، ذالک، اس بات کا، فانقطع الی اللہ بقلبہ، چنانچہ وہ اس نے اپنے دل کو منقطع کر لیا ادھر سے اللہ کی طرف، فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا مانگنے کی شرط یہ ہوئی کہ ہمارے دل دنیا کی چیزوں میں مشغول نہ ہو، خالص اللہ کی طرف مشغول ہو۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہے، اوحی اللہ الی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، حب لی من قلبک الخشوع، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجئے، ومن بدنک الخضوع، اپنے بدن میں خضوع پیدا کر لیجئے، ومن عینک الدموع، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیجئے، وادعونی، پھر مجھ سے دعا کیجئے، فإنی قریب مجیب، میں اس دعا کو جلدی قبول کرنے والا ہوں۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم میں ادب ہو، اور انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو، اور لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ سکوت افضل ہے یا مانگنا افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سکوت افضل، اختلف الناس فی ان الافضل الدعاء اما السکوت والرضا، دو ہی باتیں ہیں نا، ایک تو چپ رہو بس اللہ کی رضا پہ راضی، یہ بہتر ہے، یا پریشانی ہو تو اللہ سے مانگ لو۔ فمنہم من قال الدعاء عبادہ، ان میں سے بعض نے کہا کہ دعا عبادت ہے، وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ اظہار الافتقار الی اللہ تعالی، اور دعا میں انسان اللہ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ السکوت تحت جریان الحکم اتم، کہ اللہ کا جو حکم آ گیا بس خاموش رہے کہ میرے مالک کی جو مرضی، میں اللہ کی رضا پہ راضی۔ قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرا ان اللہ تعالی، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شغلہ ذکری ان مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ جس کو میری یاد دعا مانگنے سے روک لے، میں دعا مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، لیکن بزرگوں نے اس میں تطبیق کیسے دی؟ فرماتے ہیں وقال قوم، علماء نے یہ کہا
यकूनु साहिब दुआइम बिलिसानिही, यकूनु साहिब दुआइ बिलिसानिही, जबान से अल्लाह से दुआ मांगे, वरिज़म बिक़ल्बिही, और दिल से अल्लाह के फैसले पर राजी रहे, लयाती बिल अमरैन जमीया, ताकि दोनों बातें इकट्ठी हो जाएं। तो दुआ भी अल्लाह से मांगे मगर दिल में यही रखे कि मौला तेरा जो फैसला होगा मैं तो इसे राजी हूंगा। मांगे सही, सुभान अल्लाह। चुनाचे दुआ मांगते हुए लजाजत के साथ जितनी दुआ मांगेगा जल्दी कबूल होगी। हदीस मुबारका में है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में खुश्क साली हुई। खुश्क साली से क्या मुराद? बारिश नहीं होती थी। चुनाचे लोगों ने उलमा में से 3 बंदे मुंतखब किए और उनके साथ दुआ के लिए निकले एक मैदान में। एक ने कहा, इलाही आपने तौरात में फरमाया है कि जो हम पर जुल्म करे हम उसको माफ कर देंगे। इलाही हमने अपनी जहानों पर जुल्म किया है तो फिर तू हमें माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। दूसरे ने कहा, इलाही आपने तौरात में फरमाया है कि हम अपने गुलामों को आजाद करें। इलाही हम भी तेरे गुलाम हैं, तेरे दरवाजे पर हाजिर हैं, तू भी हमें आजाद फरमा दे। तीसरे ने कहा, इलाही आपने तो रात में फरमाया है कि जब हमारे दरवाजों पर मिस्कीन खड़े हों हम उनको महरूम न फेरें। मौला हम भी मिस्कीन हैं और आपके दरवाजे पर हाजिर हैं, हमें खाली न भेजिए, दुआ को कबूल कर लीजिए। उस बंदे ने दुआ अभी खत्म नहीं की थी, अल्लाह ने रहमत की बारिश अता फरमा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो भाई हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे कि ए परवरदिगार आप भी हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए और हमारे कसूरों को माफ फरमा दीजिए। और मांगे तो फिर खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत से आजिज़ी के साथ, जितना मांग सकते हो उतना आजिज़ी के साथ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े करीम है। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे अल्लाह ताला बंदे का एतराफ जुर्म बहुत पसंद फरमाते हैं कि बंदे ने गुनाह कर लिया, अब वो मेरे दरबार में आए और अपने गुनाह का इकरार कर ले और मुझसे माफी मांगे। हजरत इक़्तिसानी रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एतराफ जुर्म को पसंद करते हैं। उंदलस में एक मर्तबा इसी तरह बारिश रुक गई, लोग 3 दिन तक दुआ मांगते रहे और 3 दिन तक बारिश नहीं हुई। तो लोगों ने वक्त के हाकिम अब्दुर्रहमान नासिर को कहा कि 3 दिन से शहर के उलमा, शहर के सब लोग मर्द औरत दुआएं मांग रहे हैं मगर किसी की दुआ कबूल नहीं हुई और बारिश नहीं हो रही। कहते हैं कि जब उसने ये सुना, नंगे पांव सर से उसने ताज उतार दिया, नंगे सर उस मजमे के सामने आया और आकर ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुजरिम तो मैं हूं, मेरी वजह से अपने बंदों को इस रहमत से महरूम न कर दे। उसका ये एतराफ करके दुआ मांगना अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसी वक्त अल्लाह ने बारिश अता फरमाई। तो बंदा अपने गुनाहों का एतराफ करके दुआ मांगे कि मेरे मालिक इंसान हैं, खताकार हैं, आपसे रहमत के तलबगार हैं, आप रहीम और करीम हैं, हम पर रहमत फरमा दीजिए। चुनाचे एक अजीब वाकया हदीस पाक में आया है, उम्मीद है आप इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं अन वहब इब्न मुनब्बाह, वहब इब्न मुनब्बाह रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। कान फी ज़मन मूसा अलैहिस्सलाम शाबुन आतिन मुस्रिफुन अला नफ्सिही। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था जो बहुत ही सरकश था, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला था। फहदरतुल वफातु फी खरबतिन अला बाबिल बलदी, उसको मौत आ गई वीराने में, शहर के दरवाजे के करीब। अब हुआ क्या था कि शहर वालों ने उसे शहर से निकाल दिया था कि तू इतना गुनाहगार कि तेरी वजह से कहीं हम पे अल्लाह का अजाब ना आ जाए। उसको शहर से धक्के देके निकाल दिया था। अब वो वीराने में था, वीराने में ना उसका कोई खाना न पीना, न कोई हमदम न गमगुसार। सर्दी के मौसम था और वो बीमार हो गया और दवा देने वाला भी कोई नहीं था। अब उसको अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि मेरा यहां कोई नहीं। जब अकेला हुआ तो वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, चुनाचे उसकी वफात हो गई। फ़अौहल्लाहु तआला इला मूसा अलैहिस्सलाम,
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ان ولیم من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، آپ وہاں جائیے، وغسلہ، اس کو نہلائیے، وصلی علیہ، اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھیے، وقل، اور اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحضر جنازتہ، وہ اگر اس کے جنازہ پڑھنے میں حاضر ہو جائے گا، لأغفر لہم، میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا، تو کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنے گھروں سے فوراً نکل آئے، سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، اور پھر اس کو آپ دفن کیجئے تاکہ میں اس کو بہترین ٹھکانہ عطا کر دوں۔ فنادا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فی بنی اسرائیل میں، فَكَثُرَ النَّاسِ، بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرِفُوهُ، جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا، فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہ فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بڑے حیران، بڑے تعجب کہ ہاں یہ تو وہی پاپی ہے، وہی نوجوان ہے کہ گناہ کے بغیر رہتا نہیں تھا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا صدقوا وہم شہدائی، صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہیں، الا انہ لما حضرت الوفات فی ہذہ الخربۃ، مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفات آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا اور اپنے بائیں بھی دیکھا، فلم یرا حمیما، اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا، ولا قریبا، کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا، اکیلا تھا۔ ورا نفسہ غریبۃ، اس نے اپنے نفس کو غریب پایا، وحیدۃ، اکیلا پایا، ذلیلۃ، اپنے آپ کو ذلیل پایا، منکسرۃ، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل پایا، فرفع بصرہ الیہ، پھر اس نے میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ لفظ کہے، الہی عبد من عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، عبد من عبادک غریب فی بلادک، شہر سے نکلا ہوا ہوں، کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا، عبد من عبادک غریب فی بلادک، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا، وَعَفُوكَ عَنِّي، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، يَنْقُصُهُ مِنْ مُلْكِكَ، آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے، ماں لما سألتك المغفرة، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہ کرتا، وَلَيْسَ لِي مَلْجَأٌ وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، میرا ملجا اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، وَأَنْتَ قُلْتَ، اور آپ نے یہ فرمایا ہے، انی أَنَّا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں و رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو خراب نہ کر دے، ناکام نہ کر دے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ھذہ الصفہ، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے، وقت توسل الی بی، اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے گڑ گڑایا، وعزتی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں،
لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر اس نے ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی، لوہبتہم لہو لذل غربتہ، میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا بندہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت معاف دعا مانگتا، میں ساری دنیا کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یا موسیٰ انا کہف الغریب، موسیٰ علیہ السلام میں پردیسی بندے کی پناہ گاہ ہوں، وہ حبیب ہوں اور میں اس کا دوست ہوں، وہ طبیب ہوں اور میں اس کا طبیب ہوں، وہ راحم ہوں اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو رب کریم یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخری حدیث، کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام رجل، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، لا یستقیم علی توبۃ، وہ اپنی توبہ کے اوپر جمع نہیں رہتا تھا۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہ، اس نوجوان کو کہہ دو، لا تفسد توبتک، اپنی توبہ کو مت توڑنا، فإن رجعت الی معصیتک عاقبتک، اگر تو اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو پھر میں بھی تجھے سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں ولا اقبل توبتک، اور تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ فبلغہ الرسالہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ فصبر ایاما، اس نے کچھ دن تو صبر کیا۔ ثم رجع الی معصیہ، پھر گناہ کر بیٹھا۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہ، اسے کہہ دو، انی غضبت علیہ، میں اس کے اوپر ناراض ہوں۔ فبلغہ الرسالہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ فخرج الی الصحراء، وہ بندہ صحرا میں نکل گیا۔ وقال، اور یہ کہنے لگا، الہی ما هذه الرسالہ التي ارسلتها الی مع موسیٰ، یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسا پیغام بھیجا ہے؟ انفدت خزائن عفوک، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے جو آپ اپنے پیغمبر اسلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں غضب ہوں، میں تم پر ناراض ہوں اور تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ وَأَيُّ ذَنبٍ أَعْظَمُ مِنْ عَفْوِكَ، میرے مولا کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا